کیا ایک ماں اپنی بیٹی کی ہستی بستی زندگی کی سما اتنی بے رحمی سے بجھا سکتی ہے؟ میر وجدان کے لہجے میں چھپی اذیت اور بے یقینی کمرے کے بھاری خاموش کو چیر رہی تھی۔ اس کے سامنے کھڑی ارجمند بیگم کے چہرے پر ہوائیاں اٹھ رہی تھی، کیونکہ ان کی سالوں کی محنت اور مکاری ایک ہی پل میں مٹی کے ڈھیر کی طرح بکھر چکی تھی۔ وہ دودھ کا پیالہ جو وجدان کی محبت بن کر نہیں بلکہ جاسیہ کے لیے موت کا پیغام بن کر لایا گیا تھا، اب فرش پر گر کر ہزاروں کرچیوں میں بھٹ چکا تھا۔ وہ سفید مایا ان کی شکست کی گواہی دے رہی تھی۔ وجدان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ عورت جسے وہ اپنی ماں سے بڑھ کر مانتا رہا اور جس کی ہر بات پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کیا، وہی اس کے گھر کو اجاڑنے، اس کے خون کو مٹانے کی ماسٹر مائنڈ نکلی تھی۔ یہ ایک ایسا زخم تھا جس کی تپش وجدان کے پورے وجود کو جلسا رہی تھی، کیونکہ جب بھروسہ ٹوٹتا ہے تو اپنے پیچھے صرف نفرت کی کالی دیواریں اور عمر بھر کا پچھتاوا چھوٹ جاتا ہے۔ اس تلخ سچائی نے اسے اس مقام پر لا کھڑا کیا تھا کہ جہاں سے اب اسے ہر رشتہ جھوٹا اور ہر چہرہ ایک نقاب لگ رہا تھا۔ لیکن اس کربناک حقیقت تک پہنچنے کا سفر بہت طویل اور صبر آزما تھا، جس کا آغاز برسوں پہلے ایک مجبور ماں کی ممتا اور ایک سچی محبت کی قربانی سے ہوا تھا۔ جاسیہ ایک 1.5 سال کے بچے اذان کو اپنی باہوں میں بھرے کمرے کی تنگوں دیواروں کے درمیان بے-چینی سے ٹہل رہی تھی۔ اس کی آنکھیں مسلسل بہہ رہی تھی۔ اس کا ننھا بچہ تیز بخار کی تپش میں کوئلے کی طرح تپ رہا تھا۔ اس کی دبی دبی سسکیاں جاسیہ کے دل کو آرے کی طرح کاٹ رہی تھی۔ وہ ایک سنگل مدر کی حیثیت سے اس بے رحم شہر میں اپنی زندگی کی جنگ اکیلی لڑ رہی تھی، اور اس کڑے وقت میں اس کی واحد سہیلی مصباح ہی اس کا سایہ بن کر ساتھ کھڑی تھی۔ مصباح نے نہ صرف اسے اپنے گھر میں ایک چھوٹا سا کمرہ کرائے پر دے رکھا تھا، بلکہ اپنی کمپنی میں ایک معقول ملازمت بھی دلوا دی تھی، تاکہ وہ عزت کے ساتھ اپنا اور اپنے بچے کا پیٹ پال سکے۔ آج جب اذان کی حالت بگڑی تو جاسیہ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اسے اپنا آپ تنہا ہونا پہلے سے کہیں زیادہ شدت سے محسوس ہوا۔ اسے کسی کا انتظار کرنا مناسب نہ سمجھا اور جلدی سے اپنی چادر اوڑھ کر بچے کو سینے سے لگایا اور ہسپتال کی طرف بھاگ کھڑی ہوئی۔ ہسپتال کی سفید اور اداس راہداریوں میں دوڑتے اسے محسوس ہوا جیسے اس کا دم گھٹ رہا ہے، لیکن وہ اپنے بیٹے کی زندگی کی آس اسے گرنے سے بچائے ہوئے تھی۔ ڈاکٹر کمرے میں پہنچ کر جب اس نے اذان کا معائنے کے لیے لپٹایا تو اس کے ہاتھ پوری طرح سے کانپ رہے تھے۔ ڈاکٹر کے پوچھے گئے سوالات کے جواب دیتے اس کی آواز اس کے حلق میں پھنس رہی تھی۔ وہ روتے ہوئے بامشکل ہی بتا پا رہی تھی کہ بخار نے اس کے پھول جیسے بچے کو کب سے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ اسے اس وقت کسی سہارے کی شدید ضرورت تھی جو اسے کہتا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جاسیہ جب اچانک ایک گہری اور جانی پہچانی مردانہ آواز اس کی عقب سے بڑی، جیسے کائنات کی ہر حرکت ایک لمحے کے لیے تھم گئی ہو، اور جاسیہ کے پورے وجود میں برفیلی لہر دوڑ گئی۔ اس کے چہرے کا رنگ کاغذ کی طرح سفید پڑ گیا۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کے دل کی دھڑکن ہمیشہ کے لیے رک جائے گی، کیونکہ وہ اس آواز کے سحر سے کبھی نکل ہی نہیں پائی تھی۔ وہ مڑ کر دیکھنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی، لیکن اس کے قدم زمین میں کسی قدیم درخت کی جڑوں کی طرح گھڑ چکے تھے، جہاں کوئی تاش باقی نہیں رہتا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے بکھرے ہوئے حواس کو سمیٹ پاتی، وہ شخص خود چل کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ میر وجدان احمد تھا، جس کا شوہر ہونے کا تقدس وہ 2 سال پہلے خود اپنے ہاتھوں سے قربان کر کے آئی تھی۔ وجدان کی آنکھوں میں شدید حیرت اور صدمے کے ایسے بادل امڑ آئے تھے جنہیں دیکھ کر جاسیہ کی روح کانپ اٹھی، کیونکہ وجدان کے لیے تو وہ 2 سال پہلے ہی مر چکی تھی۔ اسے اب بھی وہ منظر یاد تھا جب جاسیہ کے گھر چھوڑنے کے کچھ دن بعد ایک جلتی ہوئی لاش ملی تھی، جس کے پاس موجود سامان نے سب کو یقین دلا دیا کہ جاسیہ اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ وجدان کو اس حقیقت کو تسلیم کرنے میں 2 سال کا طویل عرصہ لگا تھا، اور آج اسے اپنے سامنے زندہ سلامت دیکھ کر اسے اپنی بینائی پر شک ہونے لگا۔ تم زندہ ہو؟ وجدان کے ان 2 لفظوں میں اتنی اذیت اور شکایت چھپی تھی کہ جاسیہ کے لیے نظریں ملانا ناممکن ہو گیا۔ وہ ایک مجرم کی طرح سر جھکا کر اپنی بے بسی کا ماتم کرنے لگی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ جس ماضی سے وہ شہر بدل کر باقی تھی، وہ آج ایک دیو کی طرح دوبارہ اس کے سامنے کھڑا اسے نگلنے کو تیار تھا۔ جاسیہ نے خوفزدہ ہو کر اسپتال کی راہداری میں قدم پیچھے ہٹائے۔ اس کی کوشش تھی کہ وہ کسی طرح وہاں سے بھاگ جائے، لیکن اسی لمحے ڈاکٹر نے معائنہ مکمل کرنے کے بعد اذان کو اس کی جانب بڑھا دیا، اور ننھے اذان نے فوراً اپنی ماں کے گلے میں باہیں ڈال کر اسے مضبوطی سے تھام لیا۔
وجدان کی نظریں جیسے ہی اس چھوٹے سے معصوم بچے پر پڑی تو اسے اپنے دل کی دھڑکن میں ایک عجیب سا تلاطم محسوس ہوا۔ اس کے اندر چھپا باپ کا وجود بے اختیار پکار اٹھا کہ یہ بچہ اس کے لیے اپنے خون کا حصہ ہے۔ اسے کسی سوچ بچار کے بغیر جاسیہ کی گود سے اذان کو زبردستی اپنی طرف کھینچ لی۔ اس کے معصوم نقش و نگار کو اتنی گہری نظر سے دیکھنے لگا جیسے وہ اپنی ہی تصویر دیکھ رہا ہو۔ جاسیہ تڑپ کر آگے بڑھی اور وجدان کے ہاتھ سے اپنا بچہ واپس لینے کی کوشش کی، لیکن اس کے چہرے کی سختی دیکھ کر اس کے الفاظ اس کے حلق میں ہی دم توڑ گئے۔ وجدان نے گرجدار آواز میں سوال کیا کہ یہ کس کا بچہ ہے؟ اس کے لہجے کی کاٹ جاسیہ کے دل کو چیر گئی۔ جاسیہ نے لڑتے ہوئے جواب دیا کہ یہ جس کا بھی ہے اس سے آپ کو کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ آپ فوری طور پر میرا بچہ مجھے واپس کر دیں۔ لیکن وجدان نے اسے پیچھے دھکیل دیا۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پورے یقین سے پوچھا کہ یہ میرا ہی بچہ ہے نا؟ جاسیہ کی سانسیں جیسے سینے میں قید ہو گئی۔ اس کا پورا وجود لرزنے لگا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ وجدان کی نظریں سچائی کو پہچان چکی۔ وہ بری طرح گھبرا گئی اور چیخ کر کہنے لگی کہ آپ کا بچہ نہیں ہے اور اسے فوراً چھوڑ دیں۔ لیکن وجدان نے بڑی سرد مہری سے اسے خاموش کرواتے کہا کہ اگر وہ زبان سے سچ نہیں اگلنا چاہتی تو کوئی بات نہیں، کیونکہ اس کے پاس DNA ٹیسٹ کروانے کا راستہ کھلا ہے۔ یہ دھمکی سن کر جاسیہ کی ہمت جواب دے گئی اور اس نے فرار کی کوئی راہ سے نظر نہیں آئی تو اسے روتے ہوئے تسلیم کر دیا کہ اذان وجدان کا ہی بیٹا ہے، جسے سن کر وجدان کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ اس نے بچے کو سینے سے لگا کر وہ تمام پیار لٹانے کی کوشش کی جس سے وہ 2 سال تک محروم رہا تھا۔ جاسیہ نے روتے ہوئے وجدان کے سامنے ہاتھ جوڑے اور اس سے التجا کی کہ اس کا بچہ اسے واپس بھیجے، لیکن وجدان کا لہجہ اب پتھر کی طرح سخت ہو چکا تھا۔ اس نے 2 ٹوک الفاظ میں فیصلہ سنا دیا کہ اب یہ بچہ کسی قیمت پر بھی اس سے دور نہیں جائے گا۔ اسے جاسیہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم نے 2 سال تک اس سچ کو مجھ سے چھپا کر رکھا جو کہ سنگین غلطی کی ہے۔ اس کی سزا پانے کے لیے اب تیار ہو جاؤ، کیونکہ میں تمہیں اس جرم پر کبھی معاف نہیں کروں گا۔ جاسیہ دہاڑے مار کر رونے لگی اور کہنے لگی کہ وہ اذان کے بنا ایک لمحہ بھی زندہ نہیں رہ سکتی، اور اگر اسے اس کے بچے سے جدا کیا گیا تو وہ مر جائے گی۔ لیکن وجدان کے دل میں اس وقت صرف اپنی محرومیوں کا غصہ بڑا تھا۔ اسے جاسیہ کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، اگر تم اپنے بچے سے جدا نہیں ہونا چاہتی پھر چپ چاپ میرے ساتھ چلو، کیونکہ میں بچہ تو تمہیں ہرگز نہیں دوں گا، اور اگر تم ساتھ رہنا چاہتی ہو تو تم میری شرائط تمہیں ماننی ہوگی۔ جاسیہ کے پاس اپنی ممتا کو بچانے کے لیے اس کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا کہ اس کے ساتھ چل پڑے۔ چنانچہ وہ مجبوراً وجدان کی گاڑی میں بیٹھ گئی اور وہ اسے لے کر اپنے عالی شان اپارٹمنٹ آ گیا، جہاں کی آسائشیں جاسیہ کے لیے کسی زندان سے کم نہیں تھی۔ وجدان نے گھر پہنچتے ہی اذان کو اپنی گود میں بڑھ لیا اور اس پر بے تحاشا محبتیں نچھاور کرنے لگا۔ لیکن معصوم اذان ایک اجنبی کو اپنے اتنا قریب دیکھ کر بری طرح سے رونے لگا، اور اس کی چیخیں سن کر جاسیہ نے اسے وجدان سے چھین کر اپنے پہلو میں چھپا لیا۔ بچہ بھوک سے بے حال ہو رہا تھا اور روتے ہوئے اپنی ماں سے اپنی طلب ظاہر کرنے لگا، جس پر وجدان نے غصے اور بے بسی کے عالم میں جاسیہ کی طرف دیکھا اور سخت لہجے میں حکم دیا کہ پہلے اس کی بھوک مٹاؤ، کیونکہ اس کی تکلیف مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی۔ وجدان یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا، لیکن جاسیہ کی نظروں میں اب بھی خوف کے سائے لہرا رہے تھے۔ وہ اپنے بیٹے کو دودھ پلاتے کمرے کی چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ وہاں سے فرار ہونے کی منصوبے سوچنے لگی، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ وجدان اسے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ میر وجدان کے دل و دماغ میں خیالات کا ایک ایسا طوفان بڑھپا تھا جس نے اسے اپنے ہی فیصلوں پر غور کرنے پر مجبور کر دیا تھا، کیونکہ وہ ایک ایسی حقیقت سے ٹکرایا تھا جسے وہ مٹا چکا تھا۔ اس نے بوجھل قدموں سے کھڑکی کے پاس جا کر باہر پھیلی شہر کی روشنیوں کو دیکھا اور پھر فون اٹھا کر حویلی کے نمبر ملایا تاکہ اپنی سوتیلی ماں ارجمند بیگم کو اس بری خبر سے آگاہ کر سکے جس نے ان کی دنیا بدل ڈالی۔ ارجمند بیگم جو اس کی سگی ماں کی بہن یعنی کہ اس کی خالہ بھی تھی، انہوں نے جیسے ہی فون اٹھایا اور اذان کی آنکھوں میں چھپی اور آواز میں چھپی ایک غیر معمولی لرزش اور خوشی کو فوری طور پر بھانپ لیا، لیکن ان کے مکار دل میں حسد کا ایک دریا خاموشی سے معتزن تھا۔ وجدان نے نہایت جوش اور عقیدت کے ساتھ انہیں بتایا کہ بہت جلد حویلی واپس آ رہا ہے اور ان کے لیے ایک ایسا عظیم الشان سرپرائز لے کر آ رہا ہے جس کا انہوں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔
اور یہ سن کر ارجمند بیگم نے بظاہر تو بڑی دعائیں دی اور خوشی کا اظہار کیا، لیکن ان کے دماغ میں فوری طور پر اپنی بیٹی کے مستقبل کے حوالے سے خطرے کی گھنٹی بجنے لگی۔ وجدان اس بات سے مکمل طور پر بے خبر تھا کہ ارجمند بیگم کی ظاہری ممتا کے پیچھے وہ زہریلی فطرت چھپی ہوئی ہے جو صرف اپنی بیٹی کے لیے حاصل کرنا چاہتی ہے، اور اس کے لیے وہ کبھی کسی بھی حد تک جانے سے گریز نہیں کرے گی۔ وجدان کو یاد تھا کہ حویلی کے باقی تمام لوگ تو ہمیشہ ہی جاسیہ کی خوبصورتی اور اس کے ساز وجدان کی بے پناہ محبت سے جلتے تھے، لیکن اسے کم از کم اپنی ماں جیسی خالہ پر پورا بھروسہ تھا کہ اس کے بیٹے اور بیوی کو دیکھ کر سچے دل سے نہال ہو جائیں گی۔ وجدان نے فون بند کیا تو اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ اور پرسکون مسکراہٹ تھی، کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ اب اس کی ادھوری اور بے رنگ زندگی دوبارہ سے مکمل ہونے والی ہے، اور وہ اس خوشی کو دوبارہ پالے گا جو وہ 2 سال پہلے اس نے بے رحمی سے اس سے چھین لی گئی تھی۔ اسے حویلی واپسی کی تمام پلاننگز اپنے ذہن میں مکمل کر لی۔ اسے یقین تھا کہ اس کا یہ اچانک فیصلہ گھر میں ایک نیا ہنگامہ کھڑا کر دے گا، لیکن وہ اپنے بیٹے کے حق، اپنی بیوی کی واپسی کے لیے دنیا کی ہر طاقت سے لڑنے کا پختہ عزم کر چکا تھا۔ اپنے جذبات پر قابو پانے کے بعد وجدان جب دوبارہ کمرے کے اندر داخل ہوا تو وہاں کا دل نشیں منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں ساکت ہو گئے۔ اس کی تیکھی آنکھوں میں ایک نہایت نرم اور پیار بڑا تاثر ابھرا ہے جو برسوں کی سختی کو پگھلا رہا تھا۔ جاسیہ اپنے چھوٹے سے بیٹے اذان کو اپنے سینے سے لگائے وہی صوفے پر نیم دراز تھی اور شدید تھکن کی وجہ سے اس کی آنکھیں مون چکی تھی، جبکہ ننھا اذان بھی اپنی ماں کی آغوش میں گرمائش میں نہایت گہری اور میٹھی نیند سو رہا تھا۔ ان دونوں کو یوں ایک ساتھ اپنی چھت تلے دیکھ کر وجدان کو ایسی سکون امیز ٹھنڈک محسوس ہوئی جس نے پچھلے 2 سالوں کے طویل اور صبر آزما عرصے میں ایک پل کے لیے بھی محسوس نہیں کی تھی۔ اسے شدت سے یاد آیا کہ وہ دونوں رات پر اسپتال کی اذیت ناک تکلیف اور ذہنی پریشانی میں جاگے تھے، اور ان کے معصوم چہروں میں موجود گہری تھکن ان کی بے بسی اور لاچاری کی واضح گواہی دے رہی تھی۔ وجدان بہت ہی خاموش اور احتیاط سے آگے بڑھا تاکہ اس کی آہٹ سے اس کی نازک نیند میں کوئی خلل نہ پڑے، اور انتہائی آہستگی سے اذان کو جاسیہ کی تھکی ہوئی گود سے نکال کر اپنی مضبوط باہوں میں منتقل کر دیا۔ اسے محسوس کیا کہ اس کا بیٹا اس کے لمس سے ذرا سے کسمس آیا، لیکن اپنے باپ کے وجود کی مخصوص خوشبو پا کر وہ دوبارہ سکون سے اپنی نیند کی وادیوں میں کھو گیا، جس پر وجدان کے ہونٹوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے اذان کو نہایت احتیاط کے ساتھ بیڈ پر لٹایا اور اس کے گرد نرم تکیے اس طرح ترتیب سے رکھے کہ وہ نیند میں کروٹ لیتے بستر سے نیچے گر گئے، اور پھر اسے ایک گرم اور ملائم کمفرٹر سے اچھی طرح ڈانپ دیا تاکہ اسے رات کی ٹھنڈک سے بچایا جا سکے۔ اذان کے ماتھے پر ایک بھرپور پیار کرنے کے بعد وہ دوبارہ جاسیہ کے پاس آیا جو اب بھی دنیا مافیہا سے بے خبر نیند کی وادیوں میں بھٹک رہی تھی، اور اسے اس حال میں دیکھ کر وجدان کے دل میں پرانی یادوں کا ایک دردناک ریلا سا گیا جس نے اسے تڑپا دیا۔ اسے دیکھا کہ جاسیہ کے دوپٹے کا ایک کونا زمین پر گرا ہوا ہے جسے اس نے نہایت شائستگی اور احترام کے ساتھ درست کیا، اسے اپنی باہوں میں بھر لیا تاکہ اسے دوسرے کمرے میں لے جا کر اس سے وہ تمام باتیں کر سکے جس کا وہ بوجھ 2 سال سے اٹھائے ہوئے تھا۔ وجدان جب جاسیہ کو اپنی گود میں اٹھائے برابر والے کمرے میں لایا اور اسے نہایت نرمی سے بستر پر لٹانے لگا تو جاسیہ کی اچانک آنکھ کھل گئی اور وہ کسی ہولناک خواب سے جاگنے والی تھی کہ طرح ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اپنے بالکل سامنے وجدان کو اس قدر قریب دیکھ کر اس کے دل میں ایک بار پھر وہی خوف اور دہشت کی لہر دوڑ گئی جو اسے اسپتال کے برآمدے میں محسوس ہوتی تھی، اور اسے گھبرا کر اپنے وجود کو اس گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش کی۔ کمرے کی مدھم اور اداس روشنی میں وجدان کا چہرہ کسی بچھڑے ہوئے طوفان کی مانند لگ رہا تھا جو اپنے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو تہس نہس کرنے کے لیے تیار ہو، اور اس کی نظروں کی تپش جاسیہ کی حوصلے پست کر رہی تھی۔ جاسیہ نے لرزتی آواز میں اس سے سوال کیا کہ آپ مجھے اس طرح یہاں کیوں لائے ہیں؟ میرا بچہ کہاں ہے؟ جس پر وجدان نے نہایت سنجیدگی اور گونجدار لہجے میں جواب دیا کہ اذان دوسرے کمرے میں تکیوں کی ہزار میں سکون سے سو رہا ہے۔ وجدان نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اب تمہیں یہاں میرے سامنے بیٹھ کر ان تمام چھپے سوالوں کے جواب دینے ہوں گے جو میں پچھلے 2 سالوں سے اپنے تنہائیوں میں خود سے پوچھتا رہا ہوں، اور جن کا جواب صرف تمہارے پاس ہے۔ جاسیہ نے خود خوف اور شرمندگی کے مارے اپنی آنکھوں سے
اپنی نظریں جھکا لی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ سچائی کا اظہار کرنا اس کے لیے کتنا گھٹن ہوگا، اور اگر اس نے سارا سچ اگل دیا تو شاید وجدان کا اپنی سوتیلی ماں پر سے وہ اندھا اتوار ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، جو کسی صورت نہیں چاہتی تھی۔ وجدان نے اس کے چہرے کو اپنی انگلیوں کی پوروں سے چھوتے ہوئے نہایت جذباتی انداز میں کہا، اب تمہارے پاس فرار کا کوئی راستہ نہیں بچا، کیونکہ اب میں تمہیں دوبارہ کھونے کا حوصلہ نہیں رکھتا، اور میں ہر صورت یہ جان کر رہوں گا کہ تم نے اتنی بڑی سازش کا حصہ بن کر مجھے جیتے جی کیوں مار دیا تھا۔ جاسیہ کے خاموش آنسو دوبارہ اس کی لمبی پلکوں پر ٹوٹ کر اس کے زرد گالوں پر بہنے لگے، اور وہ خاموشی سے وجدان کے اس غصے اور ٹوٹ کر چاہنے والی محبت کے عجیب بے ہنگم کو محسوس کرنے لگی تھی، جو اسے ایک بار پھر اسی زندگی کی دلدل کی طرف کھینچ رہا تھا جسے وہ اپنے پیچھے کہیں بہت دور چھوڑ آئی تھی۔ اس کمرے کی خاموشی اب ان دونوں کے درمیان انتہائی جملوں اور برسوں کی محرومیوں کی خاموش گواہ بن رہی تھی، اور وجدان اپنی بیوی کو اپنی باہوں کے حصار میں لیے ایک نئے پختہ عزم کے ساتھ کھڑا تھا کہ اب اسے زندگی سے دوبارہ کبھی نکلنے نہیں دے گا، چاہے اس کے لیے اسے زمانے بھر سے کیوں نہ لڑنا پڑے۔ جاسیہ کے دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، اور وہ بار بار خود کو وجدان کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کی تمام تر مزاحمت بے سود ثابت ہوئی۔ وجدان نے اسے نہایت سختی سے بستر پر لٹایا، اور خود اس کے بالکل قریب اس طرح سایہ فگن ہو گیا کہ جاسیہ کو اپنا سانس سینے میں قید ہوتا محسوس ہو رہا تھا، اور اسے اپنی بے بسی پر رونا بھی آ رہا تھا۔ اس نے اپنی پوری قوت جمع کی کہ وجدان کو اپنے وجود سے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی، اور لرزتی آواز میں کہا، آپ شاید اپنی حدیں بھول رہے ہیں، کیونکہ آپ کو اس طرح میرے قریب آنے کا کوئی حق حاصل نہیں رہا۔ وجدان کی آنکھوں میں غصہ اور جنون کی ایک ایسی لہر ابھری جس نے جاسیہ کے پورے وجود کو لرزا کر رکھ دیا۔ اس کے لہجے کی گونج کمرے کے ہر کونے میں سنائی دینے لگی۔ وجدان نے اس کے چہرے کو بالکل قریب ہو کر نہایت دھیمے مگر پرسوس لہجے میں کہا، میں کیا کیا کر سکتا ہوں اور میرے حقوق کیا ہے تم بہت اچھے طریقے سے جانتی ہو، اس لیے مجھے اشتعال دلانے کی نا کوشش مت کرو۔ جاسیہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہایت سختی سے سوال کیا، ہم مجھے شرافت سے بتا دو کہ تم 2 سال پہلے وہ گھر چھوڑ کر کیوں بھاگی تھی، اور میرے بچے کا وجود مجھ سے کیوں چھپایا تھا۔ وجدان کے سوال پر جاسیہ کو جیسے سانپ سونگ گیا، اور اس نے خاموشی سے اپنی نظریں چرا لی، جس نے وجدان کے غصے کو مزید ہوا دے دی۔ اسے جاسیہ پر اپنا حق جتانا شروع کر دیا۔ اس نے نہایت بے باکی سے جاسیہ کے قریب ہوتے اس کا حلیہ خراب کرنا شروع کر دیا۔ اس کے لمس کی تپش جاسیہ کو بے چین کرنے لگی، جس پر وہ سسک اٹھی، لیکن اس نے اپنے لب سی لیے۔ وجدان نے اس کے کانوں کے پاس سرگوشی کرتے ہوئے کہا، اگر تمہیں لگتا ہے میں تمہیں اتنی آسانی سے چھوڑ دوں تو یہ تمہاری سب سے بڑی بھول ہے، کیونکہ میں تم سے اپنا ہر حق وصول کر کے رہوں گا۔ جب وجدان کی بے باکی حد سے بڑھنے لگی اور جاسیہ کو لگا کہ اب مزید خاموش نہیں رہ سکتی، تو اچانک درد اور کرب سے چیخ پڑی کہ میں آپ کی ماں کی وجہ سے گھر چھوڑ کر گئی تھی۔ جاسیہ کی ان الفاظ نے وجدان کو ایک زوردار جھٹکا دیا۔ وہ فوراً پیچھے ہٹ گیا جیسے کسی نے اس پر ٹھنڈا پانی ڈال دیا ہو۔ وہ ساکت کھڑا اسے حیرت سے دیکھنے لگا۔ وجدان کے چہرے پر ایک دم ہوائیاں اڑنے لگی۔ اسے نہایت غصے اور بے یقینی سے جاسیہ کی طرف دیکھ کر کہا کہ تم یہ کیا بکواس کر رہی ہو، اور میری ماں کے بارے میں ایسی غلط بات کرنے کی ہمت کیسے کر رہی ہو۔ جاسیہ کی آنکھوں میں اب آنسوؤں کا ایک ایسا سمندر رواں تھا، اور اس نے بلند آواز میں کہا، یہی سچ ہے، اور آپ کی وہ ماں جنہیں ہم اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتے ہیں، وہ مجھے زہر دے کر مارنا چاہتی تھی۔ اس نے بتایا کہ جس دن وہ گھر سے نکلی تھی وہ ارجمند بیگم کو اپنی پریگننسی کی خبر سنانے جا رہی تھی، لیکن ان کے کمرے کے باہر کھڑے ہو کر اس نے اپنے کانوں سے سنا تھا کہ وہ اسے راستے سے ہٹانے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ جاسیہ نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا، مجھے اپنے بچے کو بچانا تھا، اور میں اسے کسی خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی، اسی لیے میں نے آپ کو چھوڑ دیا، اور وہ حویلی بھی ہمیشہ کے لیے چھوڑائی۔ اسے مزید بتایا کہ راستے میں ایک لڑکی نے اسے لوٹ لیا تھا، جس نے اس کی چین، انگوٹھیاں، جھمکے سب کچھ چھین لیا تھا۔ وہ بالکل خالی ہاتھ اس نے شہر میں آ گئی تاکہ اپنے بچے کی پرورش کر سکے۔ جاسیہ نے اپنی زندگی کی وہ تمام تلخ حقیقتیں
وجدان کے سامنے رکھتی، لیکن وجدان کا دل ابھی بھی یہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا کہ اس کی سوتیلی ماں جو اس کی خالہ بھی ہے وہ اتنی خوفناک سازش کر سکتی ہے۔ وجدان ابھی اسی ذہنی کشمکش اور صدمے میں گم تھا کہ اچانک دوسرے کمرے سے چھوٹے اذان کے رونے کی آوازیں آئی، جس نے ان دونوں کے درمیان موجود تناؤ کو ایک لمحے میں ختم کر دیا۔ دونوں ہی بدحواس ہو کر دوسرے کمرے کی طرف بھاگے، جہاں اذان بستر پر بیٹھا اونچی آواز میں رو رہا تھا اور اپنی ماں کو بھی پکار رہا تھا۔ جاسیہ نے فوراً آگے بڑھ کر اسے اپنی گود میں بھر لیا تاکہ اسے خاموش کروا سکے، لیکن وجدان نے لپک کر بچے کو اس کی گود سے لے لیا اور اسے اپنے سینے سے لگا کر تھپکیاں دینے لگا۔ اس وقت وجدان کے دل میں اپنے بیٹے کے لیے ممتا اور محبت کا جو سمندر موجزن تھا، اسے جاسیہ کے دل کو بھی موم کر دیا، اور وہ خاموشی سے ان دونوں باپ بیٹے کے اس جذباتی ملاپ کو دیکھتی رہی جس کی وہ ہمیشہ سے تمنا کرتی آئی تھی۔ وجدان نے اذان کو چومتے اپنے ذہن میں کئی سوالات کے کئی فیصلے کر لیے تھے جو ان کی زندگیوں کو بدلنے والے تھے۔ وجدان نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ مزید چھپ کر نہیں رہے گا، بلکہ ان سچ اور تلخ سچائیوں کا سامنا کرے گا جنہوں نے ان کی زندگی میں ایک ایسا طوفان برپا کر رکھا تھا جس کا کوئی کنارہ نظر نہیں آتا تھا۔ اس نے جاسیہ کو نہایت سنجیدگی سے حکم دیا کہ وہ اپنی اور اذان کی تمام ضروری چیزیں سمیٹ لے، کیونکہ وہ آج ہی اپنے شہر اور اپنی اس حویلی کی طرف لوٹ رہے ہیں جسے وہ 2 سال پہلے اپنی تمام خوشیوں سمیت اداسیوں کے سپرد کر کے بھاگی تھی۔ جاسیہ کا دل یہ سن کر کسی ڈوبتے ہوئے جہاز کی طرح بیٹھنے لگا، اور اس کی آنکھوں کے سامنے وہ تمام ہولناک یادیں ایک فلم کی طرح چلنے لگی، جب وہ اپنی اور اپنے ہونے والی بچے کی جان بچانے کے لیے وہاں سے خالی ہاتھ نکلی تھی، لیکن وجدان کی آنکھوں میں موجود پختہ ارادہ اور تحفظ کا احساس اسے انکار کی مہلت نہیں دے رہا تھا۔ گاڑی کا یہ طویل سفر خاموشی اور شدید جذباتی کشمکش کا ایک ایسا عجیب امتزاج تھا جس نے ان تینوں کو اپنے اپنے حصار میں قید کر رکھا تھا، جبکہ ننھا اذان اپنے باپ کی مضبوط گود میں بیٹھا کھڑکی سے باہر بدلتے ہوئے مناظر کو دیکھ کر معصومیت سے ہنس رہا تھا۔ وجدان بار بار بیک میرر سے جاسیہ کے زرد اور مرجھائے ہوئے چہرے کو بھی دیکھتا تو اسے شدت سے احساس ہوتا کہ اس نازک عورت نے تنہائی اور کمسری پہ کتنے دکھ جھیلے ہیں، اور اس کے ساتھ اس کے دماغ میں تمام پلاننگز بھی چل رہی تھی جی کہ وہ حویلی پہنچ کر کسی طرح اس ستیلی ماں کا سامنا کرے گی جسے وہ اب تک اپنا سب سے بڑا ہمدرد سمجھ رہا تھا۔ سفر کے دوران جب بھی وہ گاڑی کسی موڑ پر جھٹکا لیتی تو وجدان کا ہاتھ بے اختیار اذان اور جاسیہ کی طرف پڑتا جسے انہیں اب دنیا کی ہر چھوٹی بڑی مصیبت سے ہمیشہ کے لیے بچا لینا چاہتا، اور یہ احساس جاسیہ کے لیے بالکل نیا اور اچھوتا تھا کیونکہ وہ برسوں سے اس سہارے کے لیے ترس رہی تھی۔ وہ دونوں سفر بھر خاموش رہے، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک دوسروں سے ہزاروں سوالات کر رہی تھی، اور وجدان نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ کسی بھی قسم کی سازش کو اپنے خاندان کے گرد گھیراؤ نہیں کرنے دے گا، چاہے اس کے لیے اپنی خالہ کے خلاف ہی کیوں نہ کھڑا ہونا پڑے جس نے اسے پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ اسے اپنے ذہن میں وہ تمام مہروں کو ترتیب دے لیا تھا جنہیں اب اس نے سچائی کی اس بساط پر چلنا تھا تاکہ وہ اپنی برباد شدہ زندگی کے ٹکڑوں کو دوبارہ جوڑ سکے۔ جب گاڑی حویلی کی بھاری اور بلند بالا آہنی دروازے کے سامنے آ کر رکی تو جاسیہ کے ہاتھ پاؤں برف کی طرح ٹھنڈے پڑ گئے۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جس سے وہ دوبارہ اسی قید خانے میں داخل ہو رہی ہے جہاں اس کی دیواریں اسے نگلنے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ وجدان نے بڑی شان اور وقار کے ساتھ گاڑی سے اتر کر دروازہ کھولا اور ایک ہاتھ سے اذان کو اپنی سینے سے لگایا جبکہ دوسرے ہاتھ سے جاسیہ کی کانپتی ہوئی ہتھیلی کو تھام کر حویلی کے وسیع و عریض مرکزی ہال کی طرف قدم بڑھایا جہاں اس وقت ایک پراسرار خاموشی کا راج تھا۔ حویلی کے پرانے ملازمین جیسے ہی جاسیہ کو زندہ سلامت اور ایک وارث کے ساتھ اپنے سامنے دیکھے تو ان کے ہاتھوں سے کام چھوٹ گئے، اور سب کے سب حیرت اور دہشت کے مارے کسی بت کی طرح اپنی جگہوں سے کھڑے ہو گئے، کیونکہ ان کے یہ سب منظر کسی بہت بڑی معجزے سے کم نہیں تھا۔ اس شور اور چمگائیوں کی آواز سن کر ارجمند بیگم نہایت وقار کے ساتھ اپنے کمرے سے باہر نکلی، لیکن جیسے ان کی نظر جاسیہ اور وجدان کی باہوں میں موجود اس چھوٹے سے بچے پر پڑی تو ان کے چہرے کا رنگ پل بھر میں فاق ہو گیا اور لڑکھڑا کر قریبی دیوار کا سہارا لینے پر مجبور ہو گئی۔ وہ عورت جس کی موت کا انہوں نے جھوٹا جشن بنایا تھا اور جس کے دکھ میں وجدان کو مبتلا دیکھ کر انہوں نے ایک ماہ پہلے اسے اپنی پہلی شادی سے ہونے والی بیٹی کے ساتھ منگنی کرنے پر راضی کیا تھا، وہ اب آج ایک فاتحہ کی طرح ان کے سامنے کھڑی
उनकी शिकस्त का ऐलान कर रही थी। अर्जुमंद बेगम ने फौरन अपनी बदहवासी पर काबू पाने की एक नाकाम कोशिश की। बज़ाहिर एक मसनूई और प्यार भरी मुस्कुराहट अपने लबों पर सजाकर आगे बढ़ी, ताकि विजदान को शक न हो सके कि उस अचानक वापसी पर से अंदर ही अंदर कितनी तड़प रही है। उन्हें अपने पोते यानी अजान को देखकर भी जरा बराबर ममता या प्यार नहीं महसूस हो रहा था, बल्कि उसे अपने और अपनी बेटी के रोशन मुस्तकबिल के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा समझ रही थी। उनका दिमाग अब दोबारा नए मकरो फरेब सोचने में मसरूफ हो चुका था। वजदान अपनी सौतेली माँ की आंखों में उभरने वाले उन तमाम बदलते हुए रंगों को नहायत भरी बीनी से देख रहा था। उसे जासिया की कही हुई एक एक बात सच्चाई के करीब तर लगने लगी थी, जिसने उसके दिल में नफरत की एक नई दीवार खड़ी कर दी थी। गुजरते लम्हों के साथ साथ हवेली की पुरानी दीवारों के साए में जासिया के लिए हर लम्हा एक नई आजमाइश बनकर उभर रहा था, क्योंकि इसे हर कदम पर अर्जुमंद बेगम की जहरीली नजरों का सामना करना पड़ता था, जो उसे जिंदा देखकर अभी तक शदीद सदमे में थी। वजदान ने उसे हवेली के इस बड़े कमरे में ठहराया था, जो कभी उसकी खुशियों का मरकज था, लेकिन अब वहां की खामोशी में एक अजीब सी अजनबियत और तनाव बढ़ा हुआ था, जो इन दोनों के दरमियान एक खलीज की तरह हायल था। जासी अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद वजदान के करीब आने से कतराती थी, क्योंकि उसे बार बार माजी का वो खौफनाक वक्त याद आता, जब इसे अपनी और अपने बच्चे की जान बचाने के लिए वहां से खाली हाथ भागना पड़ा था। उसे डर था कि कहीं ये सब किसी नई साजिश का पेशे खैमा ना हो। वजदान उसकी इस दूरी और खामोशी को इस शिद्दत से महसूस कर रहा था, लेकिन वो उस बार उसे खुद से दूर करने का कोई इरादा नहीं रखता था। इसलिए वो नहायत सब्र और तहम्मुल से काम ले रहा था, ताकि जासिया का टूटा हुआ एतमाद बहाल कर सके। कमरे के अंदर का माहौल अब मुकम्मल तौर पर बदल चुका था, जहाँ कभी हंसी और कहके होते थे। बस यहीं रुक गए हो? अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया क्या? अरे यार, जल्दी से फैमिली ज्वाइन करो, लाइक करो, शेयर करो और बेल आइकन को भी दबा दो, ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। अब वहां सिर्फ अजान की मासूम आवाजें गूंजती थी, जो इन दोनों के बिखरे हुए रिश्तों को जोड़ने वाली वाहिद कड़ी बन रही थी। जासी दिन भर अजान के छोटे मोटे कामों में खुद को मसरूफ रखती, ताकि उसे वजदान की उन नजरों का सामना ना करना पड़े, जो हर लम्हा उसका ताक्कुब करती रहती थी और उसे अपनी पुरानी मोहब्बत का एहसास दिलाने की कोशिश में लगी रहती थी। वजदान अक्सर खामोशी से उसे काम करते देखता रहता, और उसके दिल में ये एहसास शिद्दत से मचलने लगा कि वो आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में भर ले। लेकिन जासिया की आंखों में मौजूद वो बर्फ उसे दूर रहने पर मजबूर कर देती थी। रात का वक्त होने की वजह से जासिया की बेचैनी में इजाफा हो जाता, क्योंकि उसे उसी एक कमरे में वजदान के साथ वक्त गुजारना पड़ता था, जिसके लिए वो जहनी तौर पर बिल्कुल तैयार नहीं थी और से अपने वजूद बिखरता हुआ महसूस होता था। और नहायत एहतियात से अजान को वजदान के पास पड़े बिस्तर पर सुला देती, उसे इस तरह तकियों की हिसार में रखती जैसे उसे दुनिया की हर बुराई और तकलीफ से छुपा लेना चाहती हो, जबकि वो खुद खामोशी से कमरे के कोने में मौजूद छोटे से काउच पर जाकर लेट जाती। वरदान उसे बार बार टोकता, उसे बिस्तर पर सोने की दावत देता, लेकिन जासिया की अना उसका पुराना जख्म उसे बिस्तर पर कदम रखने से सख्ती से रोक देता और वहीं सुकड़ कर रात गुजारने को तरजीह देती। अंधेरे में वजदान बिस्तर पर लेटा उसे देखता रहता और उसे इस बात का शदीद दुख होता कि जासिया अब इस पर जरा भी भरोसा करने को तैयार नहीं है और इस अजनबी की तरह उसे समझ रही थी जिसे अपनी जान का खतरा। जासिया जब थकन के बायस नींद की वादियों में खो जाती, तो वजदान नहायत खामोशी से बिस्तर से उठता और नहायत आहिस्तगी से अपनी मजबूत बाहों में से भरकर दोबारा बिस्तर पर ले आता, जहां अजान पहले ही सुकून से सो रहा होता था। ये सिलसिला कई रातों तक यूं ही चलता रहता, जहां जासिया रोजाना जिद करके काउच पर या फिर बिस्तर पर आराम करती और वजदान हर बार उसे उठाकर बिस्तर पर ले आता, ताकि उसे कम अज कम नींद में तो आराम और सुकून मैसर हो, जिसकी वो हकदार थी और जिसे वो अब तक पाने के लिए नाकाम रही थी। सुबह जब जासिया की आंख खुलती तो वो खुद को बिस्तर पर पाकर शदीद शर्मिंदगी और गुस्से के आलम में वजदान की तरफ देखती, लेकिन वो पहले ही कमरे से बाहर निकल चुका होता, ताकि किसी नई बहस या झगड़े से बचा जा सके और घर का माहौल मजीद खराब ना हो। अर्जुमंद बेगम उन दोनों की इस दरमियान भरती हुई इस खामोशी ने कुर्बत को देखकर अंदर ही अंदर कोड़ रही थी।
ان کا دماغ اب کسی نئے اور خطرناک چال کی طرف مائل ہو رہا تھا تاکہ وجدان کو جاسیہ سے دوبارہ پسند کر سکے۔ وہ بار بار وجدان کے سامنے اس کی پہلی شادی ہونے والی بیٹی کا ذکر کرتی، جس سے انہوں نے وجدان کی منگنی کا وعدہ کر رکھا تھا تاکہ وجدان کے دل میں جاسیہ کے لیے پیدا ہونے والی ہمدردی کو ختم کیا جا سکے اور وہ اپنے تمام فیصلے پر نظر ثانی کرے۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ وجدان ایک بار پھر جاسیہ کے عشق میں مبتلا ہو رہا ہے، اور اگر اسے فوری طور پر روکا نہ گیا تو ان کا حویلی پر برسوں کا تسلط اور ان کی بیٹی کا روشن مستقبل ہمیشہ کے لیے تاریک ہو جائے گا، جو وہ کسی صورت برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ ارجمند بیگم نے اپنی بیٹی کو بھی حویلی بلا لیا تھا تاکہ وہ وجدان کی توجہ اپنی طرف مبذول کروا سکے اور جاسیہ کو اس کے دل سے نکال کر دوبارہ حویلی سے باہر کا راستہ دکھا سکے۔ لیکن وجدان کے تیور اب پہلے جیسے نہیں رہے تھے۔ حویلی کے در و دیوار ان پوشیدہ سازشوں سے واقف تھے، لیکن وجدان نے اب اپنی آنکھیں پوری طرح کھول لی تھی اور وہ ہر اس ہاتھ کو کاٹنے کے لیے تیار تھا جو اس کی بیوی اور بچے کی طرف اٹھنے کی کسی بھی قسم کی کوشش کرتا۔ جاسیہ اب پہلے جیسی معصوم اور کمزور لڑکی نہیں رہی تھی، بلکہ اپنے معصوم بچوں کی خاطر وہ ہر طوفان، ہر دشمن سے ٹکرانے کا حوصلہ اپنے اندر پیدا کر چکی تھی، جس نے ارجمند بیگم کی پریشانیوں میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ آنے والے دن حویلی میں ایک نئے اور بڑے ٹکراؤ کی طرف اشارہ کر رہے تھے، جہاں سچ اور جھوٹ کی جنگ اپنے آخری اور فیصلہ کن مراحل میں ختم ہونے والی تھی، اور وجدان کو اب ایک بہت بڑا اور گھٹن فیصلہ کرنا تھا جو اس سب کی زندگیوں کا رخ موڑ دیتا۔ حویلی کی کھڑکیوں سے چھنتی ہوئی سورج کی پہلی کرن جب جاسیہ کے چہرے پر پڑی تو اس نے بھوجل پلکوں کے ساتھ اپنے برابر میں سوئی ہوئی ننھی اذان کو دیکھا، جس کا معصوم چہرہ کسی فرشتے کی مانند دھمک رہا تھا۔ اسے یاد آیا کہ کس طرح ان 18 مہینوں میں اس نے اپنی ممتا کے زور پر اس ننھی کی جان کی حفاظت کی اور دنیا کے سرد و گرم موسموں کو اکیلے اپنے ہی وجود پر جھیلا تاکہ اس کا بیٹا کسی تکلیف سے آشنا نہ ہو سکے۔ اسے سوچا کہ 2 سال پہلے جب وہ اس حویلی سے نکلی تھی تو صرف ایک بے بس عورت تھی، لیکن ان 1.5 سالوں کی جد و جہد نے اسے ایک ایسی ماں میں تبدیل کر دیا تھا جو اپنے بچے کے مستقبل کی خاطر اب کسی بھی طوفان سے ٹکرانے کی ہمت رکھتی تھی۔ جاسیہ نے اب پکا ارادہ کر لیا تھا کہ وہ بار بار فرار ہونے کے بجائے اب حویلی میں قیام ضرور کرے گی اور ان تمام دشمنوں کا سامنا کرے گی جو اس کی معصوم بیٹے کو اس کے جائز مقام اور وراثت سے محروم دیکھنا چاہتے تھے۔ اسے احساس تھا کہ میر وجدان کی محبت اس کے لیے ایک ڈھال ثابت ہو سکتی ہے اور اسے اپنے بیٹے کے حق کی خاطر اپنی انا کو پسے پش ڈال کر اس گھر میں اپنی جگہ بنانی ہوگی۔ وجدان جب کمرے میں داخل ہوا تو اس کی نظریں جاسیہ کے پرسکون مکے پختہ چہرے پر جم گئی اور اسے محسوس ہوا کہ جاسیہ نے اب حالات سے سمجھوتا کرنے کے بجائے ان کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کر لیا، جس نے اس کے اپنے حوصلے کو بھی نئی جھلک بخشی۔ وجدان نے اس کے قریب آ کر نہایت دھیمے لہجے میں یقین دلایا کہ اب اس گھر میں اسے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ خود ہر موڑ پر اس کے ساتھ کھڑا ہے اور اس بار وہ کسی کو بھی ان کے درمیان آنے کی اجازت نہیں دے گا۔ جاسیہ نے اسے خاموش نظروں سے دکھا، جن میں اب پہلے جیسا خوف نہیں بلکہ ایک عجیب سا عزم جھلک رہا تھا جو وجدان کے لیے بھی بالکل نیا تھا، اور وہ اس تبدیلی پر دل ہی دل میں خوش بھی تھا۔ حویلی کے وسیع اور اس حال میں اس وقت ایک عجیب سی کھچڑی پک رہی تھی جب ارجمند بیگم اپنی بیٹی مہم کو ساتھ لیے وجدان کا انتظار کر رہی تھی تاکہ اسے اس کی پرانی منگنی کی یاد دلا سکے۔ مہم جو ارجمند بیگم کے پہلے شوہر کی نشانی تھی، وہ وجدان کے لیے صرف ایک خالہ زاد بہن تھی، لیکن ارجمند بیگم اسے ایک وجدان کی بیوی بنا کر اس حویلی کی تمام دولت اور جائیداد پر اپنا قبضہ مستقل کرنا چاہتی تھی۔ مہم کے چہرے پر بناوٹی مسکراہٹ تھی، لیکن اس کی آنکھیں جاسیہ کی واپسی پر حسد کی آگ میں بھی جل رہی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ جاسیہ کی موجودگی اس پر خواب کی موت بن سکتی ہے۔ وجدان جب سیڑھیوں سے اترا تو ارجمند بیگم نے نہایت پیار سے مہم کا تعارف کروایا، لیکن وجدان نے اسے یکسر نظر انداز کرتے سیدھا اپنی سوتیلی ماں کی آنکھوں میں جھانکا جہاں چور چھپا ہوا تھا۔ اس نے نہایت تیکھے لہجے میں سوال کیا کہ خالہ، مجھے اتنا بتا دے کہ 2 سال پہلے آپ نے اسی جلسی ہوئی لاش کی شناخت اتنے وثوق سے جاسیہ کے نام سے کیوں کی تھی، جبکہ آپ اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ زندہ ہو سکتی ہے۔ ارجمند بیگم کے ماتھے پر پسینہ آ گیا اور وہ ہکلا کر کہنے لگی، اس وقت ہسپتال کی رپورٹ اور تمہاری جذباتی حالت ایسی تھی کہ میں نے وہی سمجھا جو مجھے دکھایا گیا۔ لیکن وجدان کی نظریں ان کی ان جھوٹی صفائی کو مسترد کر رہی تھی۔
اسے اب مکمل یقین ہو چکا تھا کہ جس عورت کو اب تک اپنی سگی ماں سے بڑھ کر مانتا رہا ہے وہی دراصل اس کی زندگی کی سب سے بڑی دشمن ہے، اور اس نے دانستہ طور پر اسے 2 سال تک جاسے کی یاد میں تڑپنے کے لیے تنہا چھوڑ دیا تھا۔ ہم نے صورتحال کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن وجدان کا پارا اس قدر ہائی تھا کہ اس نے مہم کو جھڑک کر خاموش کروا دیا اور وہاں سے غصے سے باہر نکل گیا، جس سے ارجمن بیگم کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ رات کے کھانے کی میز پر ارجمن بیگم کی خاموشی کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ لگ رہی تھی، جبکہ مہم بار بار وجدان کی توجہ پانے کے لیے مختلف ہیلے بہانے کر رہی تھی، لیکن وجدان کا رخ صرف اذان اور جاسیہ کی طرف تھا۔ وجدان نے کھانے کی دورانی نہایت پروقار انداز میں یہ اعلان کر دیا تھا کہ وہ اگلے ہفتے اذان کا بہت بڑا عقیقہ کرے گا، جس میں شہر کے تمام معززین کو بلایا جائے گا، تاکہ سب جان لیں کہ میر وجدان کا اکلوتا وارث اب حویلی میں موجود ہے۔ یہ سنتے ہی ارجمن بیگم کے ہاتھ سے لوالا چھوٹ گیا، ان کے تن بدن میں آگ لگ گئی، کیونکہ یہ اعلان ان کی بیٹی کے مستقبل پر آخری ضرب تھی جو وہ کسی صورت برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ انہوں نے باورچی خانے کا رخ کیا، جہاں ان کی مکار فطرت نے ایسا ہولناک منصوبہ بنانا شروع کیا جو جاسیہ کو ہمیشہ کے لیے ان کے راستے سے ہٹا سکتا تھا، اور اس بار وہ کوئی غلطی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ارجمن بیگم نے نہایت رازداری سے ایک زہریلی دوا نکالی جسے وہ جاسیہ کے کھانے میں ملانے کا ارادہ رکھتی تھی، تاکہ اس کی موت ایک حادثہ لگے اور کسی کو اس پر شک بھی نہ ہو سکے۔ وجدان جو اپنی ماں کی ہر حرکت پر اب گہری نظر رکھے ہوئے تھا، اس نے ان کی اس بے چینی کو بھانپ لیا، اور وہ اندر ہی اندر ان کی ہر چال کو ناکام بنانے کی تیاری کر رہا تھا۔ حویلی کی فضا سازشوں کے زہر سے آلودہ ہو رہی تھی، اور وہ ہر کردار اپنی بساط پر آخری مہرہ چلنے کے لیے تیار تھا، جہاں محبت اور نفرت کی جنگ اپنے فیصلہ کن موڑ پر پہنچنے والی تھی۔ حویلی کے در و دیوار میں اب ایک ایسی گہری اور پرسرار خاموشی چھا گئی تھی جو کسی ہولناک طوفان کی دستک محسوس ہو رہی تھی، اور میر وجدان کی تیز نظریں ہر لمحہ ارجمن بیگم کا تعاقب کر رہی تھی، کیونکہ اسے ان کی مصنوعی ممتا کے پیچھے چھپا ہوا زہر اب صاف دکھائی دینے لگا۔ وجدان نے اپنے دل پر جبر کر کے اب تک خاموشی اختیار کر رکھی تھی، تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے اس عورت کا اصل چہرہ دیکھ سکے جسے اس نے ہمیشہ اپنی سگی ماں کا درجہ دیا تھا، لیکن اب اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا، اور وہ کسی بھی بڑی آزمائش کے لیے خود کو تیار کر چکا تھا۔ جاسیہ بھی حویلی کے بدلتے ہوئے رنگوں اور اس زہریلے ماحول کو اچھی طرح سمجھ چکی تھی، اور وہ ہر وقت اپنے 1.5 سال کے بیٹے اذان کو اپنے حصار میں رکھتی تھی، تاکہ کوئی بھی دشمن اسے ذرا برابر بھی نقصان نہ پہنچا سکے۔ جبکہ ارجمن بیگم کی بے چینی اب اس قدر بڑھ چکی تھی کہ وہ اپنی بیٹی مہم کا مستقبل بچانے کے لیے کوئی بھی آخری اور فیصلہ کن وار کرنے کے لیے بیتاب ہو رہی تھی۔ وجدان نے حویلی کے ہر گوشے پر اپنی نظریں جما رکھی تھی، اور اسے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ ارجمن بیگم مہم کی شادی کی ناکامی اور جاسیہ کی بڑھتی ہوئی اہمیت کو دیکھ کر کوئی بہت بڑا اور خطرناک قدم اٹھانے والی ہے، جس کا رخ سیدھا جاسیہ کی زندگی کی طرف ہوگا، اور اس بار کسی بھی قسم کی کوتاہی کا وہ تحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے ذہن میں تمام باتیں مسلسل گردش کر رہی تھی جو جاسیہ نے اسے ہسپتال کی میں بتائی تھی، اور وہ چاہتا تھا کہ اس پر سچائی کا فیصلہ ہو، وہ خود اپنی آنکھوں سے کرے، تاکہ اس کے دل میں موجود آخری شک بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو، اور وہ اس رشتے کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ کر سکے۔ وہ جانتا کہ ارجمن بیگم اس کی خالہ ہونے کے ناطے ان کی کمزوریوں سے واقف ہے، لیکن وہ ان کی بھی کسی بھی جذباتی چال میں آنے والا نہیں تھا، کیونکہ اس کے سامنے اس کی بیوی اور معصوم بچے کی زندگی کا سوال تھا جو اسے ہر دوسرے رشتے سے عزیز تھا۔ وہ شام حویلی کے تمام مکینوں کے لیے کڑی آزمائش اور سخت امتحان بن کر آئی، جب ارجمن بیگم نے نہایت پیار اور مشفقانہ انداز میں جاسیہ کے لیے میٹھے دودھ کا ایک پیالہ تیار کیا اور اسے اپنے ہاتھوں سے اس کمرے کے لیے جانے کا فیصلہ کیا، تاکہ کسی کو اس کی نیت پر ذرا برابر بھی شک نہ ہو سکے۔ وجدان جو کافی دیر سے باورچی خانے کے باہر چھپ کر کھڑا اپنی خالہ کی مشکوک حرکات اور ان کے چہرے پر چھائی ہوئی غیر معمولی گھبراہٹ اور گہری نظر رکھے ہوئے تھا، اس نے نہایت خاموشی سے ان کا پیچھا کیا، اور جیسے ارجمن بیگم نے وہ زہر آلود پیالہ جاسیہ کی طرف بڑھایا تو وجدان نے بجلی کسی تیزی سے آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ جھڑک دیا، جسے وہ پیالہ فرش پر گر کر ہزاروں کرچیوں میں بکھر گیا۔ دودھ کا سفید مائع فرش پر پھیل کر ارجمن بیگم کی شکست اور ان کی سایہ کاریوں کی ایسی خاموش گواہی دے رہا تھا
जिसे अब कोई भी जुटला नहीं सकता था। और जासिया खौफ के मारे दीवार से लगी, जबकि उसके हाथ पांव बर्फ की तरह ठंडे पड़ चुके थे, क्योंकि उसे अपनी मौत बिल्कुल करीब दिखाई दी थी। मिर्जान की आंखों में गुस्से और दुख की एक ऐसी आग भड़क रही थी जिसने अर्जमन बेगम के आसान खता कर दिया, और वो अपनी जगह किसी बेजान मुजस्समे की तरह साकित रह गई, क्योंकि उनका सबसे बड़ा राज अब फाश हो चुका था और उनकी ममता का लबादा ताड़ ताड़ हो गया था। वजदान ने बिखरी हुई किरचियों की तरफ इशारा करते नहायत कर्बनाक लहजे में कहा, क्या यही वो मोहब्बत थी जिसका दावा आप बरसों से करती आई है? और क्या माँ एक ऐसी बेरहम हो सकती है कि वो अपने ही बेटे की खुशियों को जहर देकर देने की कोशिश कर? अर्जुमन बेगम के चेहरे पर हवाइयां उठ रही थी। वो चाहकर भी अपनी सफाई में कोई झूठ नहीं बोल सकती थी, क्योंकि वजदान की नजरों की तपिश उनके पूरे वजूद को झुलसा रही थी, और वो अपनी नजरें झुकाकर अपनी हार तस्लीम करने पर मजबूर हो गई थी। मीर वजदान की आंखों में छुपी अजियत और बेयकीनी ने हवेली की फिजा को बोझल कर दिया था, और वो एक मुजरिम की तरह साकित खड़ी इस तमाशे को देखते रही जो उनकी अपनी ही गलतियों की वजह से अब सबके सामने आ चुका था। जबकि वह हम भी शोर सुनकर कमरे में आकर अपनी माँ की को इस हाल में देखकर हक्का बक्का रह गई। वजदान ने नहायत कर्ब से अपनी खाला की तरफ देखकर सवाल किया, क्या वाकई आप वही औरत है जिसने मुझे अपनी आगोश में पाला था और जिस पर मैं अपनी जिंदगी से ज्यादा भरोसा किया था? लेकिन आज आपने मेरे ही घर को आग लगा के और मेरी बीवी की जान लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसके दिल में बरसों से कायम एहतराम का मीनार लम्हों में जमीन बोस हो गया था, और उसे अब हर वो लम्हा झूठा लग रहा था जो इसने अर्जुमन बेगम की छांव में गुजारा था, क्योंकि उनकी नफरत ने तमाम पकीजगी रिश्तों को गदला कर दिया था और उस हकीकत को हजम नहीं कर पा रहा था। अर्जुमन बेगम के पास अब अपनी सफाई में कहने के लिए कोई एक लफ्ज भी बाकी नहीं बचा था, और उनकी मुसलसल खामोशी उनकी इस संगीन गुनाह का सबसे बड़ा इतराफ बन गई थी, जिसने वजदान के दिल को बुरी तरह छलनी कर दिया था। और वो अपनी बीवी और मासूम बच्चे की हिफाजत के लिए अब एक बहुत बड़ा और घुटन फैसला करने पर मजबूर हो गया था। जासिया की आंखों से अब भी मुसलसल आंसू बह रहे थे, क्योंकि उसे यकीन आ रहा था कि कोई औरत इस कदर नीच हरकत पर उतर सकती है कि किसी की जान लेने से भी गुरेज न करे। जबकि वजदान ने उस मनहूस हवेली को हमेशा के लिए खैराबाद कहने का पुख्ता इरादा कर लिया था, ताकि अपने खानदान को उस जहरीले साय से बचा सके। हम अपनी माँ का हाथ थाम कर उन्हें वहां से ले जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अर्जुमन बेगम के कदमों में इतनी सख्त ले रही थी कि वजदान के सामने खड़ी हो सके, और वही फर्श पर ढेर होकर अपनी बर्बादी का मातम करने लगी, जहां उनकी तमाम साजिशें दम तोड़ चुकी थी। मीर वजदान के दिल पर जो चोट लगी थी उसकी तपिश उसके पूरे वजूद में उसको झुलसा रही थी, और वो फर्श पर बिखरी हुई कांच की किरचियों को देखकर ये सोचने पर मजबूर हो गया था कि क्या रिश्ते इतने बहरहम भी हो सकते हैं कि एक माँ अपनी ही बेटी की खुशियां निगल ले। अर्जुमन बेगम जो अब तक अपनी चालाकियों के पर्दे में छुपी हुई थी, वो अब एक मुजरिम की तरह सर झुकाए बैठी थी, जबकि उनकी बेटी महम भी अपनी माँ की इस संगीन खता पर शर्मिंदगी से पानी पानी हो रही थी। फैजान ने नहायत भराई हुई आवाज में अपनी खाला से मुखातिब होकर कहा, आपने सिर्फ इस दूध के प्याले में जहर नहीं घोला है, बल्कि आपने इस भरोसे और मान का भी कत्ल कर दिया जो मैंने बरसों से आपकी सूरत में सजा कर रखा था, क्योंकि मेरी सगी माँ की वफात के बाद आपने उनकी जगह ली थी। उसने नहायत कर्ब से पूछा, क्या महम का मुस्तकबिल बसाने की खातिर अब इतना गिर गई थी? क्या आपने मेरे मासूम बच्चे के सर से उसकी माँ का साया छीनने की कोशिश की और मुझे एक बार फिर उसी जहन्नम में धकेलने का फैसला कर लिया जिससे मैं बड़ी मुश्किल से निकला था? अर्जुमन बेगम जो अब तक खामोशी से अपने आंसू बहा रही थी, वो एकदम वजदान के कदमों में गिर पड़ी और नहायत तड़प कर कहने लगी कि उनका हसद, उनका लालच उनकी ममता पर गालिब आ गया था। वो सिर्फ अपनी बेटी को इस हवेली की मलका बनना देखना चाहती थी। उन्होंने रोते हुए इतराफ किया कि महम उनके पहले शौहर की निशानी है, जिसकी खातिर उन्होंने अपनी बेटी के बहन के बेटे वजदान की खुशियों की कुर्बानी देने का इरादा किया। और जासिया की वापसी ने उनके हवास गुम कर दिए थे, क्योंकि उन्हें लगा था कि अगर जासिया यहाँ रही तो महम का रिश्ता कभी नहीं हो सकेगा। वजदान ने नहायत हकारत से अपना पाँव उनकी गिरफ्त से छुड़ाया और साफ लफ्जों में कह दिया कि जिस माँ ने अपने बेटे की खुशियों का सौदा किया है अब उसके एहतराम के काबिल नहीं रही, और वो इस गुनाह को कभी माफ नहीं कर सकेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हवेली का हर कोना अब
ارجمن بیگم کی ہچکیوں سے گونج رہا تھا، لیکن وجدان کے دل میں جمی برف پگھلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اور کیونکہ یہ حملہ اس کی زندگی کے سب سے قیمتی اثاثے پر ہوا تھا اور وہ اپنی خالہ کی اس سنگدلی کو بھلا نہیں پا رہا تھا۔ کمرے کے اندر کا ماحول بہت نہایت بوجھل اور اداس تھا، جہاں جاسی اپنی 1.5 سالہ دارس کے بیٹے اذان کو اپنی باہوں میں بڑے خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ بار بار اپنا وہ ماضی یاد آ رہا تھا جب وہ پہلی بار اسی خوف کی وجہ سے حویلی سے بھاگی تھی۔ ویزان نہایت خاموشی سے الماری سے اپنا اور جاسیہ کا سامان نکال کر بیگ میں بھرنے لگا، کیونکہ وہ اس چھت کے نیچے ایک پل بھی مزید قیام نہیں کرنا چاہتا تھا، جہاں اس کی سوتیلی ماں نے اس کی جڑیں کاٹنے کی کوشش کی تھی۔ جاسیہ نے اسے پیکنگ کرتے دیکھا تو اس کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل پیدا ہوئی۔ اسے دھیمی آواز میں وجدان سے کہا کہ شاید ہمیں اتنی جلدی کوئی بڑا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ارجمن بیگم نے اسے پالا ہے اور وہ اس کی سگی خالہ بھی ہے۔ وجدان نے پلٹ کر جاسیہ کی آنکھوں میں دیکھا، جس میں اب بھی معصومیت اور ہمدردی کی جھلک باقی تھی، اور اس نے نہایت جذباتی انداز سے کہا کہ جو ہاتھ تمہاری جان لینے کے لیے اٹھے ہوں، ان ہاتھوں کو کبھی دوبارہ اپنے سر پر شفقت کے لیے نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ رشتوں کا تقدس اعتبار سے ہوتا ہے۔ رات کا پہر ڈل رہا تھا اور تھکن کے مارے جب جاسیہ کاؤچ پر ڈڈال ہو کر سو گئی تو وجدان نے ہمیشہ کی طرح نہایت نرمی سے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور اسے بستر پر اذان کے برابر میں لٹا دیا، تاکہ اسے سکون میسر آ سکے اور وہ خود کو محفوظ سمجھ سکے۔ اس بار جب جاسیہ کی آنکھ کھلی تو اس نے وجدان کو اپنے سرہانے بیٹھا پایا، جو اسے نہایت محبت اور تحفظ بری نظروں سے دیکھ رہا تھا، جیسے وہ کہہ رہا ہو کہ اب کوئی اسے نقصان نہیں پہنچا پائے گا، چاہے وہ اس کے لیے اپنے ہی کیوں نہ ہو۔ ان دونوں کے درمیان موجود برسوں کی اجنبیت اب دھیرے دھیرے ختم ہو رہی تھی، اور دکھ کی اس گڑی نے انہیں ایک دوسرے کے بہت قریب کر دیا تھا، جہاں کسی تیسرے کی گنجائش باقی نہیں رہی تھی۔ اور وجدان اپنی بیوی اور بچے کی خاطر یہ رشتہ توڑنے کو تیار تھا۔ اس نے تیار کر لیا تھا کہ صبح ہوتی اس حویلی کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ دے گا اور اپنی بیوی اور بچے کو لے کر کسی ایسی جگہ چلا جائے گا جہاں صرف محبت اور امن کا راج ہو اور کوئی سازش ان کا راستہ نہ روک سکے۔ اگلی صبح حویلی کے مرکزی ہال میں ایک عجیب سا سناٹا چھایا تھا۔ جب وجدان اپنا سامان اٹھائے سیڑھیوں سے نیچے اترا اور اس کے ہاتھ میں اذان کا ہاتھ تھا، دوسرے ہاتھ میں اس نے جاسیہ کا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ ارجمن بیگم اور مہم ہال کے کونے میں کھڑی تھی اور ان کی آنکھیں التجا کر رہی تھی کہ وجدان رک جائے، لیکن وجدان نے ایک بار بھی مڑ کر ان کی طرف نہیں دیکھا اور اس کے قدموں کی چاپ فرش پر نہایت واضح سنائی دے رہی تھی۔ مہم نے آگے بڑھ کر وجدان کا راستہ روکنے کی کوشش کی اور روتے ہوئے کہا کہ اپنی ماں کو اس بڑھاپے میں اس طرح تنہا نہ چھوڑے، کیونکہ وہ ان کی اکلوتی امید ہے۔ لیکن وجدان نے اسے نہایت سرد لہجے میں پیچھے ہٹ جانے کا اشارہ کیا اور اپنی خالہ زاد بہن کی ایک بات نہ سنی۔ ارجمن بیگم نے جب دیکھا کہ ان کا پالا ہوا بیٹا واقعی دہلیز پار کرنے والا ہے تو ان کے دل میں ایک ایسی ہوک اٹھی کہ ان کا سانس اکھڑنے لگا اور وہ بدحواس ہو کر وجدان کا نام پکارنے لگی تاکہ وہ رک جائے، تو انہیں معاف کرتے۔ وجدان نے جیسے ہی حویلی کے باہری دروازے کی طرف قدم بڑھایا، پیچھے سے ارجمن بیگم کے گرنے کی ایک زوردار آواز آئی اور وہ بے ہوش ہو کر فرش پر ڈیر ہو گئے، جس نے پورے ہال میں ایک کہرام مچا دیا۔ سب لوگ بدحواس ہو گئے۔ اہم کی چیخیں سن کر وجدان کے قدم وہیں زنجیر ہو گئے اور وہ ایک دم پیچھے مڑنے پر مجبور ہو گیا، کیونکہ اس کے اندر چھپا بیٹا ابھی بھی پوری طرح مرا نہیں تھا اور وہ اپنی خالہ کو اس حال میں چھوڑ کر جانے کا حوصلہ نہیں کر پا رہا تھا، جبکہ جاسیہ بھی سپنے میں تھی۔ اس نے بیگ زمین پر پھینکا اور بدحواس ہو کر ارجمن بیگم کی طرف لپکا تاکہ انہیں سنبھال سکے، جبکہ جاسیہ بھی یہ سب بھول کر ان کی مدد کے لیے آگے بڑھی اور حویلی کا ماحول ایک دم جذباتی اور دردناک ہو گیا، جس نے سب کی آنکھیں نم کر دی۔ اس نے نہایت تیزی سے ارجمن بیگم کا سر اپنی گود میں رکھا اور لرزتی آواز میں انہیں پکارنے لگا، جبکہ اس کے دل میں غصے کی جگہ اب ایک انجانے خوف نے لے لی تھی، جو اسے اپنی جڑوں سے کٹنے کا احساس دلا رہا تھا۔ جاسیہ بھی اب اپنے تمام زخموں اور تلخیوں کو بالائے طاق رکھ کر پانی کا گلاس لیے ان کے قریب پہنچی اور وجدان کی مدد کرنے لگی، کیونکہ ایک عورت اور ماں ہونے کے ناطے وہ اس تکلیف کو سمجھ سکتی تھی جو اس وقت اس گھر پر ٹوٹی تھی۔
रज़ा ने जब अपनी सौतेली माँ के ज़र्द चेहरे को देखा तो उसे शिद्दत से एहसास हुआ कि चाहे उन्होंने कितनी ही बड़ी खता क्यों ना की हो, मगर उसके बचपन की तमाम यादें उन्हीं के आगोश से जुड़ी हुई थी और वो उन्हें इसी तरह मौत के मुंह में तड़पता हुआ नहीं देख सकता था। हवेली के मुलाजमीन की मदद से अर्जुमन बेगम को फौरी तौर पर उनके कमरे में मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर ने मुआयने के बाद बताया कि उनके दिल का उनका शदीद दौरा पड़ा है। उनकी हालत अभी नहायत नाजुक है, जिसके लिए मुकम्मल आराम और ज़हनी सुकून की ज़रूरत है। फैज़ान बिस्तर के पास बैठा अपनी खाला का हाथ थामे नहायत खामोशी से आंसू बहाता रहा और उसे अपनी ज़िंदगी के वो तमाम लम्हात याद आने लगे जब अर्जुमन बेगम ने उसे अपनी सगी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी थी, मगर महम की मोहब्बत में वो इस कदर अंधी हुई कि अपने ही हाथों अपना घर उजाड़ने बैठ गई। जासिया ने नहायत सब्र से अजान को संभाला और फैज़ान को तसल्ली दी कि अल्लाह सब बेहतर करेगा और इस कड़े वक्त में उन्हें एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए ताकि रिश्ते दोबारा जुड़ सके। अगले चंद घंटे हवेली के तमाम वकीलों के लिए नहायत सब्र आजमा साबित हुए और वो अर्जुमन बेगम ने नहायत नकाहत से अपनी आंखें खोली तो उनके सामने विजदान और जासिया को एक साथ खड़ा देखकर उनकी आंखों से पशेमानी के आंसू रवा हो गए। उन्होंने नहायत लरजते हुए हाथों से जासिया का हाथ थामा और नहायत नफीफ आवाज में अपनी उन तमाम साजिशों की माफी मांगी जिसकी वजह से उन्होंने जासिया को 2 साल तक दरबदर होने पर मजबूर किया था और उसे जहर देने की कोशिश की। अर्जुमन बेगम ने इतराफ किया कि अपनी बेटी महम के मुस्तकबिल के लिए इस कदर वो जनूनी हो चुकी थी कि विजान की खुशियां और जासिया की जिंदगी की जरा पर भी उन्हें परवाह नहीं थी और अजीज न रही थी। मगर इस बेहोशी के आलम में उन्हें अपनी मौत सामने नजर आई तो उनका सारा गुरूर मिट्टी में मिल गया। महम भी अपनी माँ के पास बैठकर ज़ारों की तरह रोने लगी और उसने अपनी खालाजाद भाभी जासिया से अपने तमाम बुरी सलूक और हसद की माफ़ी मांगी, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि विजदान की ज़िंदगी सिर्फ जासिया और उसके बेटे अजान से ही मुकम्मल हो सकती है। अर्जुमन बेगम ने विजदान से इल्तजा की कि उन्हें इस बुढ़ापे में तनहा ना छोड़े। अगर उसे माफ़ कर सकता है तो ये उसका सबसे बड़ा एहसान होगा, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी का बकिया दिन अपने गुनाहों का कुफारा अदा करते हुए गुजारना चाहती थी। विजदान ने जब अपनी माँ जैसी खालों को इस कदर शिकस्ता और हारा हुआ देखा तो उसका दिल पिघल गया और उसने उनका हाथ चूम कर उन्हें यकीन दिलाया कि अब वो कहीं नहीं जाएगा और वो सब मिलकर इस घर को दोबारा से खुशियों का गहवारा बनाएंगे। हवेली में अब फिजा मुकम्मल तौर पर बदल चुकी थी और साजिशों के काले बादल छटते ही मोहब्बत की नई किरणें हर तरफ बिखरने लगी थी, जहाँ हर रिश्ता अपनी असली जगह पर वापस आ चुका था। अर्जुमन बेगम ने जासिया को पूरे दिल से अपनी बहू तस्लीम कर लिया और वो अपना ज़्यादातर वक्त अपने पोते अजान के साथ गुजारती थी, जिसकी मासूम शरारतों ने उनके दिल से तमाम कदवतें साफ साफ कर दी थी। और महर ने भी अपनी ज़िंदगी का नया रुख मुतय्यन कर लिया था और विजदान ने एक अच्छे ख़ानदान में उसका रिश्ता तय करवा दिया ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी में खुश रह सके और अजमत बेगम का दरीना ख्वाब किसी दूसरी सूरत में पूरा हो सके। जासिया को अब इस घर में वो इज्जत और मुकाम मिल चुका था जिसकी वो हमेशा से हकदार थी और विजदान की बेपनाह मोहब्बत ने उसे माजी के तमाम तलख तजर्बात बुलाने में मदद दी थी, जहाँ अब सिर्फ एतमाद और सुकून का राज था। वो शाम नहायत हसीन थी जब हवेली के लॉन में पूरे खानदान एक साथ बैठा था और जान की हंसी से पूरा माहौल गूंज रहा था। जब वद्दान ने जासिया का हाथ थामे उसे यकीन दिलाया कि उनकी जिंदगी का यह नया सफर अब हमेशा ऐसे ही पुरअमन रहेगा। अर्जुमन बेगम ने दूर से इन दोनों को खुश देखकर अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसे मरने से पहले अपने गुनाहों की तलाफी का मौका मिल गया और उसने अपने पले हुए बेटे का घर दोबारा बसने से रोकने की बजाय उसे संवारने में हिस्सा डाल दिया। वो चांद सा बच्चा अब उन सबकी खुशियों का मरकज था, जिसने नफरतों को मिटाकर एक टूटे हुए खानदान को दोबारा से जोड़ दिया था। और हवेली के दरो दीवार अब किसी साजिश के नहीं बल्कि कहकों के गवाह बन रहे थे।